الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج جس آیت پر ہم کلام کریں گے اولاً وہ سورہ حج کی آیت نمبر 7 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے، نہیں ہے کوئی شک اس میں، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا ان لوگوں کو جو قبور میں ہیں۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ایک بنیادی عقیدے کو ذکر کیا ہے۔ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہم مرتے ہیں تو قیامت تک اٹھنے تک ہمیں جس جگہ رہنا ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ برزخ اصل میں رکاوٹ کو کہتے ہیں، چونکہ یہ درمیانی عرصہ ہمارے میدان محشر تک اللہ کی بارگاہ میں اٹھنے تک ایک رکاوٹ بن جاتا ہے، اس لیے اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ جب ہم یہ عالم برزخ پورا کر لیں گے تو پھر پہلا سور پھونکا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک سینگ نما چیز ہے، اس میں زور سے پھونک ماریں گے تو جتنے کائنات میں چیزیں ہیں سب تباہ و برباد ہو جائیں گی، بالکل فنا ہو جائیں گی، کوئی روئے زمین پر ذی روح نہ رہے گا، اور اس کے بعد 40 سال تک ایسے ہی رہے گا۔ اس کے بعد پھر وہ سور پھونکیں گے تو پھر سب لوگ اپنی قبور سے اٹھیں گے۔ اب یقینی سی بات ہے کہ کسی کو مچھلی نے کھا لیا، وہ مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، اس کے جسم کا حصہ بن گیا۔ کوئی کسی کو قبر میں دبایا تھا تو وہ مٹی ریزہ ریزہ ہو کر مٹی میں مل چکا ہے۔ کیڑے مکوڑوں نے کھا لیا تو لاکھوں چیونٹیوں کے پیٹ میں اس کے ذرات پہنچے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی کو جلا دیا گیا ہے تو وہ تو خاک ہو گیا، ایک دم ختم ہو گیا، گویا کہ اس کے راکھ کو بہا دیا گیا، اڑا دیا گیا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے سب کو جمع کرے، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بظاہر ایک بہت ہی انوکھی چیز، اور تقریباً ہماری سوچ اور سمجھ کے مطابق کہ کیسے ممکن ہے کہ ہو جائے گا، اس کو سمجھانے کے لیے یہی بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے دوبارہ اٹھانا پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل تو نہیں ہے۔ یعنی جب اللہ کا پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کرنا مشکل نہیں ہے تو کیوں تعجب کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ دوبارہ کیا نہیں اٹھا سکتا ہے؟ اس پہ میں اپنے تمام بہن بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا یقین دلائیں۔ اس کے جو مظاہر ہمیں دنیا میں نظر آتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ جہاں جہاں سے ظاہر ہوتی ہے، بچوں کو بار بار اس کی نشاندہی کروائیں۔ مثال کے طور پر اچھا کیوں کروائیں پہلے دیکھ لیں، تاکہ ایمان اور اعتقاد مضبوط ہو، کیونکہ اب ایسے حملے ہو رہے ہیں ہمارے عقائد کے اوپر، ایسے لوگ، کیونکہ فتن قرب قیامت، فتنے بارش کے قطروں کی طرح گریں گے کہ یقین دلایا جاتا ہے کہ خدا کا تو وجود ہی نہیں ہے، یہ کائنات خود بخود ہمارے سے وجود میں آ گئی، کوئی اٹھنے کا تصور نہیں ہے۔ اگر آج آپ نے اپنے بچوں کے عقائد کو مضبوط نہیں کیا، تعلیم قرآن اور حدیث کے تابع نہیں کیا، تو آپ کے بچے گمراہ ہو جائیں گے اور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں صحابہ سے فرمایا دجال سے پناہ مانگو، حالانکہ سرکار جانتے تھے وہ تو قرب قیامت کے وقت آئے گا، اور قرب قیامت میں نامعلوم کتنے ہزار کتنے لاکھوں برس ہیں۔ یہ کیوں سرکار نے کیا؟ تاکہ صحابہ کرام پناہ طلب کریں اپنے بچوں کے سامنے، پھر وہ اپنے بچوں کے سامنے، پھر وہ بچوں کے سامنے، حتیٰ کہ یہ سلسلہ چلتا رہے، اور جب دجال ظاہر ہو تو ہمارا سینہ بسینہ اس سے نفرت اور اس سے دور رہنے کا عقیدہ اور خیال، اور جو تعلیم شرع ہم سے تقاضا کر رہی ہے وہ اتنا مضبوط ہو چکا ہو کہ اس پر ایمان نہ لائیں، ورنہ ایمان خراب ہو جائے گا اور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ چنانچہ بار بار بچوں کو دیکھیں، جیسے آپ کھانا سامنے آتا ہے تو آپ بریانی کھا رہے ہوتے ہیں، بریانی میں چاول بھی ہے، پانی بھی ہے، نمک بھی ہے، مرچ بھی ہے، کالی مرچیں بھی ہیں، بعد الائچی بھی ڈالتے ہیں۔ بیف کی بریانی ہے تو گائے کا گوشت ہے، یا مٹن بریانی ہے تو جی بکرے کا گوشت ڈلا ہوا ہے، چکن بریانی ہے تو جی مرغی کا گوشت ڈلا ہوا ہے۔ اب کہو بیٹا دیکھو یہ مرغی کہاں تھی؟
یہ چاول کہاں تھے، پانی کہاں تھا، مرچیں کہاں تھی، نمک کہاں، گرم مسالہ کہاں پر تھا، اور کیسا یہ چلتا ہوا آیا، کہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ سے تیسری جگہ سے دکانوں پہ پہنچا، پھر ہم نے مختلف دکانوں سے چیزیں خریدیں، پھر گھر پہ لا کے پکائیں، پھر ایک ہنڈیا میں سے جو تمہاری قسمت کا تھا وہ پلیٹ میں نکال کے تمہارے سامنے آیا۔ تو جب ہم اسی پہ غور کر لیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اگر ایک مرغی کے فارم میں آپ جائیں اور وہاں لاکھوں مرغیاں ہوں، کیا آپ بتا سکتے ہیں ان میں سے کون سی مرغی کی بوٹی کس شخص کے پیٹ میں جائے گی؟ بالکل نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ازل سے فیصلہ فرمایا اسی کے پیٹ میں جائے گی۔ اسی طریقے سے پانی کو دیکھیں، نہ ذائقہ نہ بظاہر کوئی رنگ، لیکن کتنا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے۔ اور دیگر چیزوں پہ غور کرائیں بار بار، ہم کھا لیتے ہیں بے فکر ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب اندر ہمارے اللہ تعالیٰ نے کارخانے بنائے ہوئے ہیں، ایک ناخن بناتا ہے، ایک بال بناتا ہے، ایک چربی بنائے گا، ایک گوشت بنائے گا، ایک اس سے ہی بلڈ تیار کرے گا۔ اس طرح یعنی اندر ایک نظام اللہ کا چل رہا ہوتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ناخن آپ اور میں اپنی مرضی سے بڑھاتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ ناخن کا بڑھنا دیکھیے، کہاں سے آتا ہے یہ ناخن؟ بڑھتا جاتا ہے، ہم کاٹتے جاتے ہیں، بڑھتا جاتا ہے۔ اگر آپ یہاں سے کاٹ کر دیکھ لیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ ایسے جو بال نکلتے ہیں آپ دیکھیں کیسا اللہ نے نظام بنایا ہے، آپ کھال کاٹ کے دیکھیں آپ کو بال نظر نہیں آئیں گے، لیکن بال اگتے رہتے ہیں مسلسل۔ ان چیزوں پہ توجہ دلائیں بچے کی۔ ایسے ہی اگر آپ پاسبل ہو یوٹیوب پر جائیں، جو اسپیس سے متعلقہ کلپس وغیرہ ہیں وہاں پہ ڈلے ہوئے ہیں، بہت سارے ہیں، مختلف لینگویجز میں ہیں جو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہوں، ان کو دیکھیں کہ کائنات کی کتنی وسعت ہے۔ اللہ ان تمام چیزوں کو کنٹرول کیے ہوئے ہے اور یہ نظام کائنات چل رہا ہے۔ تو جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ نہیں، آخرت میں اٹھانا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں نا کہ ایک کلون سے، ایک جسم کے صرف ایک چھوٹے سے حصے سے سینکڑوں ہم شکل پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جیسے جیسے سائنس تحقیق کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جو قدرت کے معاملات ہیں ان پر آہستہ آہستہ اطلاع دے رہا ہے، تو عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں آج اگر آپ گوگل پہ سرچ کریں، آپ ایک لفظ لکھیں اور کلک کریں گے، میں بعض اوقات چیک کرتا ہوں 0.21 سیکنڈ، یعنی سیکنڈ بھی پورا نہیں ہو پاتا، اس کے بھی کم حصے کے اندر اربوں کھربوں ویب سائٹس، اربوں کھربوں لنکس ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ ایک انسان کی ایجاد ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ یہ چیزیں بتائیں بچوں کو تو عقیدہ مضبوط ہوگا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا قیامت ضرور آئے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبور میں ہیں۔ ہم سب نے زندہ ہونا ہے، زندہ ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے، وہاں زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے بندے سے نماز کے بارے میں کویسچن ہوگا، اگر یہ پوری ہوئی تو آگے کی منزل آسان ہے، اور اگر اس میں کمی ہوئی تو آگے خسارہ ہے۔ میں اپنے بھائی بہنوں کو گزارش کرتا ہوں، خدا را اللہ کی عبادات کو فراموش نہ کریں، اور اپنے بچوں کے عقیدوں کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو عمل کی طرف بھی مائل کریں۔ پھر حساب و کتاب ایک بہت بڑا یہ ہوگا کہ ہم نے کسی کا اگر حق مارا ہے، کسی کو گالی بکی ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے، کسی کی وراثتیں دبائے بیٹھے ہیں، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، کسی کا مکان دبا لیا، کسی پہ جھوٹے کیس کر کے اور پھر ہم نے اس سے پیسہ حاصل کر لیا، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ یہ آخرت کے بہت بڑے بڑے وبال ہیں، پھنس جائیں گے آپ۔ زندگی میں جان چھڑا لیں، چاہے وہ لاکھوں اربوں کھربوں کے ہوں، ورنہ بروز قیامت آپ کہیں گے اللہ تعالیٰ تو پوری کائنات فدیے کے طور پہ لے لے۔ کافر کہے گا کہ اللہ تعالیٰ پورا روئے زمین فدیے کے طور پہ لے لے، مجھے چھوڑ دے۔ پھر وہاں پہ اتنی سی ویلیو ہو جائے گی، حقیر ہو گئی دنیا کی ذلیل دولت۔ وہاں پہ جو آج ہم جس کے لیے بھائی بہنوں کے گریبان پکڑ رہے ہیں، ماں باپ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بدتمیزیاں کر رہے ہیں، وہ سب وہاں پر حقیر ہو جائے گا، معمولی ہو جائے گا۔ پھر پتہ چلے گا ہم نے زندگی میں کتنا بڑا نقصان کیا۔ پھر جن جن کا حق مارا تھا ہماری نیکیاں نکال کر ان کے نام اعمال میں ڈال دی جائیں گی، اور اگر حساب پورا نہیں ہوگا ان کی برائیاں ہمارے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور پھر اللہ نہ کرے ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور جتنے میرے بہادر بھائی بہن جن کو اگر عذاب سنایا جائے تو ہنستے ہیں اور کہتے ہیں یار دیکھ لیں گے، ہم ڈالیں گے، جائیں گے نا، چھوڑ دو۔ یعنی مجھے ایسی بہنیں ملی ہیں کہ جن کو
جو زکوٰۃ نکالنا چاہتی ہیں تو شوہر کہتے ہیں نہ نکالو، اور وہ کہتی ہیں آخرت میں گرفت ہوگی، تو بولتے ہیں کہ میں بھگت لوں گا، تم چھوڑ دو۔ واہ ماشاء اللہ! یہاں تھوڑا سا آپ کو پریشانی آ جائے تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، آپ کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، آپ گولیاں کھا کھا کے سوتے ہیں۔ یہاں کی پریشانی برداشت نہیں ہو رہی، کون سی ایسی ہمت آ جائے گی کہ وہاں آپ برداشت کر لیں گے؟ یہ شیطانی دھوکہ ہے بہت بڑا، یہ نفس کا دھوکہ ہے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11ویں آیت میں ارشاد فرمایا، یہ منافقین کے بارے میں ہے جو دیہاتی تھے، وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے کہ وہ بظاہر کلمہ پڑھ کے اسلام لے آئے تھے، لیکن حقیقتاً ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ان کی ایک صفت اللہ نے یہاں ذکر فرمائی ہے، وہ ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے کہ خدا نخواستہ یہ منافقانہ صفت ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اختیار کرتے ہیں، لیکن کس طرح؟ علی حرف، کچھ شک میں مبتلا رہتے ہوئے۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، پس اگر انہیں پہنچے کوئی بھلائی، اطمأن بہ، تو اس سے وہ مطمئن رہتے ہیں، یعنی جب کوئی مال غنیمت آ جائے، کچھ مال مل جائے تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ اور وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر ان پر کوئی آزمائش آ جائے، انقلب علی وجہہ، تو وہ اپنے چہروں پر پلٹ جاتے ہیں، یعنی کفر کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ خسر الدنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے، انہوں نے خسارہ اٹھایا دنیا کا اور آخرت کا۔ ذالک هو الخسران المبین، خسران المبین، اور یہ بہت ہی بڑا خسارہ ہے، واضح خسارہ ہے۔ تو پہلے سب سے یہ دیکھ لیجئے کہ یہ منافقین کی صفت ہے کہ ملتا رہے تو بڑے خوش، اسلام سے بھی خوش، نبی سے بھی خوش، اللہ سے بھی خوش، اور اگر نہ ملے تو بغاوت کا راستہ اختیار کریں۔ اب الحمدللہ رب العالمین، میں نے یہ تو نہیں دیکھا کہ کوئی مسلمان، ایسے ایک دو کیسز آئے ہیں کہ جو اسلام کو ہی چھوڑ کے چلے گئے غصے میں، لیکن یہ ضرور دیکھا کہ اللہ سے مانگا، اگر اللہ نے دعا قبول کر لی یا بغیر دعا کی ان کو بہت کچھ عطا فرمایا تو بڑے خوش ہیں، اور اگر کوئی آزمائش آ گئی، اگر اللہ نے دیا ہوا چھین لیا تو 2 منٹ میں باغی ہو جاتے ہیں، کیوں اللہ تو نے ایسا کیا، کیوں ہمیں پریشانی دی؟ یعنی دنیا پریشان ہوتی رہے کوئی بات نہیں، ہمیں نہیں ہونی چاہیے۔ کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہمارے پاس کوئی پریشانی نہ آئے؟ ہم نے کون سا بندگی کی ہے؟ ہم نے کون سا اللہ کی اطاعت کی ہے؟ ہم نے کون سا اللہ کے رسول کی باتوں کو اہمیت دی ہے کہ ہم اتنے امپورٹنٹ ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری مرضی کے مطابق ہمیں چیزیں عطا فرمائے؟ سرکشی کا راستہ ہم نے اختیار کیا، نہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، نہ ہم نے فرض و علوم سیکھے ہوئے ہیں، نہ ہم روزہ اس کی شرائط کے مطابق رکھتے ہیں۔ اگر حج عمرے پہ جاتے ہیں تو کوئی علم نہیں سیکھتے، جا کے بس حج عمرے کی ایک رسم اپنے سر سے اتار کر اور 50 دفعہ سنا کے اپنے عمل کو ضائع کر دیتے ہیں۔ مال کماتے ہیں تو پرواہ نہیں کرتے ہیں، بس مال کی مقدار دیکھتے ہیں، ذریعہ کیا ہے، وہ مکمل حلال ہے یا نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فاسقوں، غلط قسم کے لوگوں سے ہمارے رابطے ہوتے ہیں، غلط قسم کے رشتہ داروں سے رشتہ داریاں قائم رکھتے ہیں۔ کون سا ایسا کام ہے جو غلط کام ہم نہیں کر رہے؟ تو اب ہونا تو یہ چاہیے، ہمیں تو سزا ملنی چاہیے، لیکن اللہ کی رحمت ہے، ہمارے نبی کی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں فوری طور پہ عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بس نعمتیں ملتی رہیں، آزمائش نہ آئے؟ بالکل غلط۔ یہ مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ ایک نوجوان امتحان دینے جائے اور ایگزامینیشن ہال میں جب اس کے سامنے پیپر آئے تو کویسچنز بہت مشکل ہوں، تو وہ کہے کہ یہ کیا کر دیا، آسان دینے چاہیے تھے، تو کیا اس کے مطالبہ ٹھیک ہے؟ بالکل غلط ہے۔ سب کہیں گے کہ بھائی یہ امتحان ہے، تمہاری مرضی پہ نہیں چلیں گے، جو پیپر آیا اس کو حل کرو، صحیح کرو گے پاس ہو جاؤ گے، نہیں کر سکے فیل ہو جاؤ گے۔ یہی ہمارے ساتھ، یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، یہ جنت نہیں ہے کہ اس میں ہماری خواہش کے مطابق ملے، کوئی پریشانی نہ ہو، بیماری نہ ہو، کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ یہ جنت کے اندر ہوگا، دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے۔ تو ہم فوراً پلٹ جاتے ہیں۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو ماذ اللہ ثم ماذ اللہ کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں، محبت میں ناکام ہو گئے، لڑکی کی شادی کہیں اور ہو گئی۔ بھئی آپ اس قابل بنتے نا کہ آپ کے ساتھ شادی کی جاتی، یہ قابل بھی تھے تو بہرحال یہ اللہ کی ازلی تقسیم ہے، کس کا نکاح کس کے ساتھ ہوگا، تو باغی ہو جاتے، خودکشیاں کر لیتے۔ غلط چیز ہے۔ ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا حکم ہے، نہ کہ اس سے لڑنے کا۔ یہ آخرت کا بہت بڑا خسارہ ہے۔
پھر اللہ نے فرمایا یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ۔ اچھا اب اس کو یدعو، دعا یدعو معنی ایک ہوتا ہے پکارنا، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنا، یعنی مجازی طور پہ عبادت کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ بعض حضرات صرف اور صرف اس کو پکارنے کے مفہوم میں لے کر، اور جو اولیاء یا انبیاء علیہ السلام کو ندا کی جاتی ہے اس کو شرک قرار دیتے ہیں کہ پکارنا تو اللہ کو چاہیے، پکارنا بھی ایک عبادت ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں، یہ اہل علم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں۔ اٹھائیے مشہور تفاسیر کہ یدعو کے سامنے کیا انہوں نے یعبدو لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ بے شمار مقامات پہ جہاں دعا یدعو آیا ہے، ہمارے علماء مفسرین نے، اکابر مفسرین نے اس کی تفسیر عبادت کے ساتھ کی ہے۔ اس لیے یہی ترجمہ انسب ہے۔ صرف پکارنا فی نفسی ہی کوئی ایسی بات نہیں ہے، اصل تو ہے عبادت کرنا۔ اب اگر کوئی آپ سے کہے یہ پکارنا بھی ایک عبادت ہے، آپ غیر اللہ کو پکاریں گے تو شرک ہو جائے گا، چلو ایک لمحے کے لیے آپ کی بات مان لی، دائرہ ادب میں رہ کے کوشچن کریں، یہ بتاؤ کہ کفار کے پکارنے میں اور ہمارے پکارنے میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ کفار اگر پکارا کرتے تھے ان کو معبود سمجھ کے پکارتے تھے۔ اگر کوئی مسلمان کسی کو پکارتا ہے، نبی کو پکارے یا کسی صحابی کو یا کسی ولی کو دور سے پکارے، تو وہ معبود سمجھ کے نہیں پکارتا۔ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کو عبادت کے لائق سمجھ کے پکارے۔ تو ان دونوں پکاروں میں تو فرق ہے۔ اگر آپ کہیں گے ہم یہ فرق نہیں مانتے، بس غیر اللہ کو دور سے پکارا تو کافر ہو جائیں گے، تو بھائی اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی کو بھی پکاریں گے پھر تو اسی میں شامل ہونا چاہیے، غیر اللہ کو پکارو ہی نہیں۔ اس لیے کس مقصد کے تحت پکارا وہ دیکھا جائے گا۔ اس لیے دیکھیں اللہ نے فرمایا یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ ولا ینفعہ۔ اگر آپ کے ترجمہ کر لیں کہ پکارتے ہیں، پکارتا ہے وہ، یہی جو ہے پورے گروہ منافقین کا، یہ پکارتا ہے اللہ کے ما سوا کو، جو نہ انہیں ضرر دے سکتا ہے اور نہ انہیں کوئی نفع دے سکتا ہے۔ یہ تو پھر بتوں کے بارے میں ہے، وہی تھے ایسے بے جان، کوئی نہ نفع دے سکتے تھے نہ ضرر دے سکتے تھے۔ تو پھر یہ آپ دیکھ لیں، پھر بھی فرق آ جائے گا کہ وہ بتوں کو پکارتے تھے، یہ نبی کو پکار رہے ہیں، وہ انہیں خدا سمجھ کے پکارتے تھے، اور یہ انہیں ایک اللہ کی بارگاہ میں ایک وسیلہ سمجھ کے پکارتے ہیں۔ اس پکار میں تو زمین آسمان کا فرق ہوا۔ اور اگر مفسرین کی توضیح کے مطابق یہاں یدعو سے یعبد والا معنی لیں تو ہوگا کہ وہ اللہ کے ما سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع ضرر پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں۔ ذالک هو الضلال البعید، اور یہ بہت دور کی گمراہی ہے، یعنی بہت بڑی گمراہی میں یہ مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے مالک و مولا، ہم سب کا اس درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ، جتنے بھائی بہن درس میں شریک ہوئے ہاتھ اٹھا کر ابھی بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں، اے مالک ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما۔ بتقاضائے بشریت سابقہ زندگی میں جتنے گناہ سرزد ہوئے سب کو معاف فرما دے، ان پر کامل توبہ کی توفیق عطا فرما، اس توبہ پر استقامت بھی عطا فرما دے۔ اے مالک و مولا، جتنے نیک اعمال کی انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، ان کا اجر، ان کا بدلہ ہمارے عمل نہیں بلکہ اپنے رحمت کے مطابق عطا فرما۔ آئندہ پوری زندگی ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچنے اور نیک اعمال کثرت و استقامت سے کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ اے اللہ، اگر ہم نے کسی کو مارا ہے تو اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کرنے کی ہمت عطا فرما، تاکہ دنیا میں بدلہ پورا ہو جائے، میدان محشر میں ہماری نیکیاں ہمارے نام اعمال سے نکال کر اسے نہ دی جائیں۔ اگر کسی کو روحانی تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اگر ہم نے دانستہ نادانستہ کسی کا مال دبایا ہے تو موت سے پہلے پہلے اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے گھروں پر بھی اپنی خاص رحمتیں برکتیں نازل فرما، ہمارے گھر والوں کو بھی، ہمیں بھی فرض علوم سیکھنے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت کو عام فرما دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پڑھنے پڑھانے کا شوق عطا فرما دے۔ اے مالک و مولا، ہمارے گھروں سے تمام لڑائی جھگڑے فتنہ فساد اختلاف رائے دور فرما دے، پیار محبت الفت اتحاد و اتفاق کا ماحول بنا دے۔
بڑوں کی رسپیکٹ کرنے اور چھوٹوں پہ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو میاں بیوی آپس میں ناراض ہیں انہیں دوبارہ محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کے لیے اچھے رول ماڈل بنا دے۔ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ بچے ان ماں باپ کو دیکھ کر اپنی ازدواجی زندگی کو جہنم بنا لیں۔ اے اللہ درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک مولا جو ماں باپ اپنی اولاد سے یا اولاد ماں باپ سے ناراض ہے، اللہ تعالیٰ ساری ناراضگیاں دور کر کے پیارا محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جو ہماری بہنیں جو بھائی پریشان حال ہیں ان کی ساری پریشانیاں دور کر دے، قرضے دور کر دے، گھر میں جوان بہنیں بیٹیاں موجود ہیں اچھے رشتے دلوا دے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، جن کا روزگار چل نہیں رہا، جن کا کاروبار نہیں چل رہا، اللہ برکتیں عطا فرما۔ خصوصی دعا کیجئے کہ جو ہماری اکیڈمی الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے مالی تعاون کر کے اپنے لیے ثواب جاریہ کرتے ہیں اور ہمارے لیے دینی کام میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اے مالک و مولا ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، انہیں اپنا اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بندہ بنا لے، ان کے ظاہر باطن ذہن قلب کو پاکیزگی کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا، آنکھوں کے ٹھنڈک بنا کر رکھ، ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، انہیں اپنے بچوں کی بلکہ بچوں کے بچوں کی خوشیاں بھی دیکھنا نصیب فرما۔ اے مالک مولا جس طرح ہم درس میں شریک ہوئے جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسی طرح جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔